اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ آیت مبارکہ ہے جو شب برات سے متعلق ہے۔ آج کی اس مجلس میں آپ کو 4 باتیں بتاؤں گا۔ نمبر 1، شب برات کو کس نام سے، کن کن ناموں سے یاد کیا گیا، اللہ کے شب برات میں کیا کام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فرشتوں کے کام کیا ہیں اور بندوں کے کام کیا ہیں، یعنی ہم کیا کریں، اور چوتھی چیز ہے اس رات کی برکات سے کون محروم ہو جائے گا۔ نمبر 5 ہے اس رات میں نہ کرنے کے کام کیا ہیں اور کرنے کے مزید کام کیا ہیں۔ اس لیے یہ آپ دھیان کے ساتھ، عظمت کے ساتھ سنیں۔ سب سے پہلے اس مبارک رات کے نام بتاتا ہوں۔ اس مبارک رات کے ایک نام ہے احادیث مبارکہ میں لیلۃ البراءت، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ السکی۔ تفسیر روح المعانی صفحہ 110 جلد نمبر 13، سورہ دخان کی آیت نمبر 1 تا 14۔ البرات کے معنی آتے ہیں بری ہونا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بدبختوں کو اللہ تعالیٰ سے، گناہوں کو، گنہگاروں کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات ملتی ہے، ان کی خاص رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں اور اللہ والوں کو ذلت و عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے شب برات کہتے ہیں۔ مبارکہ کیوں کہتے ہیں؟ برکت والی رات ہے۔ رحمت کیوں کہتے ہیں لیلۃ الرحمہ؟ اس لیے کہ رحمت والی رات ہے۔ لیلۃ السک کیوں کہتے ہیں؟ یہ سک کے معنی آتے ہیں دستاویزات کے، فائلز کے۔ چونکہ فرشتوں کو سال بھر میں پیدا ہونے والوں، مرنے والوں، عزت ذلت والوں کی فہرست سپرد کی جاتی ہے، اس لیے صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے صفحہ 112 جلد نمبر 13 پر کہ اس کو لیلۃ السک یعنی فائل کی رات بھی کہتے ہیں۔ محترم حضرات اور سامعین اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس مبارک رات میں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق، اپنے حال کے مطابق تشریف لاتے ہیں۔ جیسے روزانہ تہجد کے وقت میں اپنی شان تشریف لاتے ہیں اور طلوع فجر تک کے لیے مغفرت طلب کرنے کا پوچھتے ہیں۔ مغفرت طلب کرنے والا ہے کوئی، معافی طلب کرنے والا، رزق کا طالب، مصیبت زدہ ہے تو وہ اپنی عرض داشت رکھے تاکہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کی جائے، اس کے لیے رزق کے فیصلے کیے جائے، اس کو اس مصیبتوں سے نکالنے کا جو ہے فیصلہ کیا جائے۔ اور ایک کام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سال بھر کی ذمہ داریاں سپرد کر دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہوئے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں اس مبارک رات میں؟ فرشتوں کی عید چونکہ رات کو ہوتی ہے تو ان کی آج رات عید ہے۔ ایک رات شب برات میں ہے ان کی اور ایک عید ہے ان کی شب قدر میں، یہ غنیت الطالبین میں ہے۔ اور نمبر 2، فرشتوں کا کام کیا ہے؟ وہ اپنی رات عید بھی مناتے ہیں اور اس رات میں دفتری کارروائی ہوتی ہے۔ فرشتے سال بھر کی ہدایات لیتے ہیں، فائل وصول کرتے ہیں، کب کس کو کب موت واقع کرنی ہے، کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے، کس کا نکاح کب کس کے ہاتھ، اور کس کے ہاں اولاد ہوگی، کس کے ہاں نہیں ہوگی، کس کو عزت نصیب ملے گی، کس کو ذلت ملے گی، یہاں تک کہ ہر فرشتے کو اس کے متعلقہ کام سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کام فرشتوں کے ہیں۔ اور بھائی اب آتا ہے مسئلہ ہمارا، ہم کیا کریں؟ تو عزیز دوستو اور ناظرین اور سامعین کرام، اس رات میں جتنی آسانی سے نفلی عبادات ہو سکے کی جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے۔ ایک عمل تو یہ کر لیں کہ مغرب سے پہلے نہا دھو کر فارغ ہو کر 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اس کو پڑھ لیں اور پھر غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے اللہ کی جناب میں رو کر کے دعا کریں۔ وبائی امراض سے حفاظت بھی یہ مجرب نسخہ ہے۔ اور بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، تو قبرستان جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت میں لاک ڈاؤن ہے تو اس لیے اپنے گھروں سے ہی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں۔ اور ایک کام یہ کریں، 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا چونکہ مستحب ہے، یعنی اگلے دن، تو اس رات میں ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ سحری بھی کھانی ہے۔ اور رات کو جس وقت ہم نوافل پڑھیں تو نوافل میں کیا پڑھیں؟ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ اس کا طریقہ پوری اس دعا کے ساتھ، اس کے لنک کے ساتھ میں الگ سے بھیج رہا ہوں، اس کو بتاؤں گا تو تفصیل ہو جائے گی، اس میں آپ دیکھ کر پڑھ لیں اور نہ پڑھنے اردو جو نہ جانتے ہوں پڑھنے والوں سے معلوم کر لیں۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت ضرور پڑھیں اور نوافل تہجد پڑھ لیں۔ تھوڑی دیر 1 گھنٹہ بیٹھ کر مگن ہو کر ڈوب کر اللہ کی محبت میں اللہ کے کلام کی تلاوت کریں۔ اور معمولات اور وظائف میں
500 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھیں، اور 3 مرتبہ مکمل الحمد شریف، 3 مرتبہ مکمل قل هو اللہ شریف ضرور پڑھیں، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل 313 مرتبہ اس مبارک عمل کو ضرور پڑھ لیں، اور مغفرت کی ضرور دعا کریں، اور سجدے میں پڑھ کر یہ دعا بھی ضرور کریں، کسی نماز کے نفلی سجدے میں پڑھ لیں، عربی کے الفاظ یاد نہ ہو تو یہ دعا کر لیں، اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں آپ کے کرم کے صدقے میں آپ کی سزا سے، یعنی سزا مجھے نہ ملے، اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں آپ کی رضا کے صدقے میں آپ کی ناراضگی سے، یا سیدھا سیدھا یوں کہہ لیں، اے اللہ میں آپ کے اپنے گناہوں پر آپ کی سزا سے اے اللہ معافی چاہتا ہوں، اور میں میرے رب تیری ناراضگی سے معافی چاہتا ہوں، میرے رب میں آپ کی پکڑ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کی بزرگی والی ذات یقیناً آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، آپ تو ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اور بھائی اس رات کی برکات سے محروم ہونے والے کون بد نصیب ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے وقت میں جب خدا کی رحمت اور برکت اور مغفرت بارش کی طرح برس رہی ہو، لیکن ایسے وقت میں بھی کچھ لوگ جو ہے محروم ہو جاتے ہیں اللہ کی اس عنایت سے، تو کون ہے؟ نمبر 1 شرک کرنے والا، نمبر 2 بغیر شرعی وجہ کے دل میں کینہ اور دشمنی رکھنا، نمبر 3 مسلسل زنا کرنے والا، نمبر 3 رشتہ داری توڑنے والا، 4 نمبر 5 مرد حضرات کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا، نمبر 6 والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 7 شراب کا عادی، نمبر 8 قتل کرنے والا، نمبر 9 جبرن ٹیکس وصول کرنے والا، نمبر 10 جادو کا عمل کرنے والا۔ سنن ابن ماجہ، مسند احمد، شعب الایمان، لطائف المعارف، الترغیب والترہیب، ان تمام کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ یہ 10 قسم کے لوگ اللہ کی برکت سے، مغفرت سے، رحمت سے آج کی رات میں بھی محروم رہیں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ان تمام گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ عبادت میں خاص خاص رسمیں، خاص خاص قسم کی نمازیں یہ شریعت مطہرہ میں ثابت نہیں ہیں۔ اس رات میں نہ کرنے کے کام کچھ اور بھی ہے۔ اگلے دن کسی خاص چیز کے پکانے کو ضروری سمجھنا، آتش بازی کرنا، آتش بازی کے لیے جو ہے بچوں کو پیسے دینا، فضول خرچی کرنا، کفار کی مشابہت اختیار کرنا، دوسروں کو تکلیف دینا، چراغاں لائٹنگ وغیرہ کرنا، اور ریلے سلنگ اور بائک وغیرہ گھمانا، لیکن ان تمام چیزوں کی تو اجازت ہی نہیں ہے، چونکہ ہم سب گھروں میں مقید ہیں، لہذا ان تمام چیزوں کا اہتمام کیجیے، اور تنہائیوں میں جو بھی وظائف پڑھیں، وظائف پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنا حال بدلنے کی نیت کیجیے، اس لیے کہ بندہ جب تک حال نہیں بدلتا ہے، اعمال نہیں بدلتا ہے، احوال نہیں بدلتا ہے، معاملات نہیں بدلتا ہے، تو جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اس سیاہکار، گنہگار، بے علم و عمل انسان محمد سالم اشرف قاسمی آپ سے مخاطب ہوتا رہتا ہے، کبھی وعدہ کیا ہو نہ نبھایا ہو، کبھی بات کی ہو پوری نہ ہوئی ہو، یا کسی بات سے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو، اللہ کے واسطے میں براہ راست معافی مانگ رہا ہوں ہر ایک سے، آپ مجھے بھی معاف فرمائیں، اور اپنے جن رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے دل میں کوئی تنگی ہے اللہ کے واسطے، اسے بھی معاف فرمائیں۔ فجزاکم اللہ خیرہ۔ خاص دعاؤں کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ شب برات سب کو مبارک فرمائے، اور پوری دنیا سے اس کرونا کے عذاب اور اس کرونا وبائی بیماری کے دور ہونے کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دے، اور اس مبارک رات میں اہل ایمان کے رونے دھونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس بیماری اور اس وبا سے اللہ پورے عالم کی حفاظت فرمائے۔ خاص دعا میں یاد رکھیں، اور اس ناچیز کے جو پیغام آپ تک پہنچتے رہتے ہیں ان کو عظمت کے ساتھ سن کر اللہ کے بندوں تک بھی پہنچایا کریں، اور خاص دعا میں یاد رکھا کریں، مجھے بھی، ادارے کو بھی، دارالعلوم اشرفیہ دیوبند کو بھی، طلباء کو بھی، اور تمام مدارس اسلامیہ، علماء، بزرگ، احباب، اپنے بہن بھائی تمام کو، سب کو دل سے دعا کریں۔